بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھو، قسمت بدل جائے گی۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا اپنا معمول بنا لیتا ہے، وہ گویا اللہ سے دوستی کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں، درود وہ نور ہے جو اندھیرے دلوں کو روشن کر دیتا ہے، جیسے سورج سیاہی کو جلا دیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جس دل میں درود کی خوشبو ہو وہاں شیطان قدم نہیں رکھتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود شریف نجات کی کشتی ہے، جو اس پر سوار ہوا وہ پار ہو گیا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، درود ایسا دریا ہے جس میں ڈوب کر انسان پاک ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، درود پاک انسان کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، یہ وہ نیکی ہے جو پلٹ کر بھی فائدہ دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، درود پڑھو کیونکہ یہ ہر دعا کی زینت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود وہ قفل ہے جو ہر مصیبت کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر ساری زندگی درود پڑھتے گزار دو تب بھی یہ کم ہے اس ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں۔ کبھی آپ نے سوچا زندگی میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل خالی کیوں لگتا ہے؟ محنت کے باوجود رزق میں برکت کیوں نہیں؟ دعائیں کیوں لٹکی رہتی ہیں؟ قسمت جیسے روٹھ گئی ہو۔ کیا واقعی قسمت بدل نہیں سکتی؟ کیا ہم بند گلی میں آ گئے ہیں؟ یا نہیں، اللہ نے ہر بند دروازے کے لیے ایک چابی رکھی ہے، اور کچھ چابیاں براہ راست عرش سے آتی ہیں۔ درود شریف وہ ذکر ہے جسے اللہ بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، اور ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم کریں۔ درود کا مطلب اور طاقت۔ درود شریف صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ ایک روحانی کنیکشن ہے، آسمان سے جڑنے کا ذریعہ۔ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے، اس کی زبان پاک ہو جاتی ہے، اور اس کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یعنی تم ایک بار نبی کو یاد کرو، اللہ تمہیں 10 بار یاد کرے گا۔ کیا یہ سودا برا ہے؟ کیا یہ قسمت بدلنے کے لیے کافی نہیں؟ مصیبتوں میں درود کا اثر۔ زندگی میں جب ہر طرف اندھیرا ہو جائے، جب لوگوں سے امیدیں ٹوٹ جائیں، جب دعا کرتے کرتے ہمت ہار جائے، تو صرف ایک کام کرو، وضو کرو، چپ چاپ بیٹھو اور درود پڑھو۔ تم دیکھو گے کہ دل ہلکا ہو گیا ہے، فضا نرم ہو گئی ہے، اندر ایک اطمینان اتر رہا ہے۔ کیونکہ جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہو، اللہ تمہیں یاد کرتا ہے، اور جسے اللہ یاد کرے اس کی قسمت کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ درود شریف صرف روحانی سکون نہیں، یہ دنیاوی فائدہ بھی دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کے رزق میں کشادگی آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ درود دل کی صفائی کرتا ہے، اور جب دل صاف ہو جاتا ہے تو نیت درست ہوتی ہے، کام میں برکت آتی ہے، اور اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ درود وہ خوشبو ہے
جو قسمت کی مٹی کو سونا بنا دیتی ہے۔ درود کا وقت اور طریقہ۔ درود شریف پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، مگر خاص وقت پر اس کا اثر اور بڑھ جاتا ہے۔ فجر کے بعد، سونے سے پہلے، جمعے کے دن، آذان کے بعد، اور جب دل پریشان ہو۔ صرف 100 بار درود ابراہیمی یا صرف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہر دن پابندی سے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی قسمت آہستہ آہستہ سنورنے لگی ہے۔ قسمت وہی بدلتی ہے جو جھکنے کا ہنر جانتے ہیں۔ اللہ کی طرف جھکو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در یاد کرو اور درود پڑھو، کثرت سے، محبت سے، یقین سے۔ آپ کو نہ خواب بدلنے پڑیں گے نہ وظیفے، بس درود، دل سے درود، کیونکہ وہ در جس پر درود کی دستک ہو وہ بند نہیں رہتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، رزق میں برکت ہو، دل کو سکون ملے، تو روز کم از کم 100 بار درود شریف پڑھنے کا عہد کریں۔ کمنٹ میں صرف اتنا لکھیں، اللہم صلی